بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کا دوسرا باب ہے مقدمہ، سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم ضروری اور کسبی کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، آخر میں تشریح کرتے ہیں۔ وَيَقْتَسِمَانِ بِالضَّرُورَةِ الضَّرُورَةُ وَالِاكْتِسَابُ بِالنَّظْرِ وَهُوَ مُلَاحَظَةُ الْمَعْقُولِ لِتَحْصِيلِ الْمَجْهُولِ۔ قَوْلُهُ وَيَقْتَسِمَانِ الِاقْتِسَامُ بِمَعْنَى أَخْذِ الْقِسْمَةِ عَلَى مَا فِي الْأَسَاسِ أي يقتسم التصور والتصديق كل من وصفي الضرورة أي الحصول بلا نظر والاكتساب أي الحصول بالنظر فيأخذ التصور قسما من الضرورة فيصير ضروريا وقسما من الاكتساب فيصير كسبيا وكذا الحال في التصديق فالمذكور في هذه العبارة صريحا هو انقسام الضرورة والاكتساب ويعلم انقسام كل من التصور والتصديق إلى الضروري والكسب ضمنا وكناية وهي أبلغ وأحسن من الصريح۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور یہ تقسیم ہوتی ہیں ضروری طور پر ضرورت کی طرف اور اکتساب بالنظر کی طرف، اور یہ معقول کا لحاظ کرنا ہے مجہول کو حاصل کرنے کے لیے۔ مصنف کا قول تقسیم ہوتی ہے، اکتسام ہے تقسیم کو حاصل کرنے کے معنی میں، جیسا کہ اساس کتاب میں ہے، یعنی تصور اور تصدیق یہ تقسیم ہوتے ہیں ان دونوں میں سے ضروری کے وصف کی طرف، یعنی حاصل ہونا بغیر نظر کے، اور اکتساب کے یعنی حاصل ہونا نظر کے ساتھ۔ سو لے لیا ہے تصور نے ایک قسم ضرورت سے، لہذا یہ ہو گیا ہے تصور ضروری، اور ایک قسم اکتساب سے یہ ہو گیا ہے تصور کسبی، اور یہی حال ہے تصدیق میں۔ جو ذکر کیا گیا اس عبارت میں وہ صراحتاً ہے ضرورت اور اکتساب کی تقسیم کی طرف، اور اسی سے معلوم ہو جاتا ہے تصور اور تصدیق ان دونوں کی تقسیم کی طرف بھی ضروری اور کسبی کی طرف ضمناً اور کنایتاً، اور یہ ابلغ ہے اور زیادہ اچھا ہے صراحتاً سے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ کل 4 پوائنٹ ہیں، ایک ایک کر کے ہم چاروں کے بارے میں بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے جو تہذیب کی عبارت ہے آپ اس کو دیکھ لیں۔ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تصور اور تصدیق کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا ہے، اس کی 2 قسمیں بالکل واضح ہیں۔ یہ جو ضرورہ ہے نا، ضرورہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز بغیر غور و فکر کیے معلوم ہو جائے، جو چیز بالکل واضح ہوتی ہے، جو چیز بالکل بدیہی ہوتی ہے، اس کو ضرورت کہا جاتا ہے، اس کو ضروری بھی کہا جاتا ہے۔ تو بتانا ہی چاہ رہے ہیں کہ جو تصور اور تصدیق ہے اس کی 2 قسمیں بالکل واضح ہیں۔ اب وہ 2 قسمیں بالکل واضح کون سی ہیں؟ ان میں سے ایک ہے تصور ضروری، اور دوسری ہے تصور نظری، یا اس کو کسبی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور یہ جو ضروری ہے اس کو آپ بدیہی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے تصدیق کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے تصدیق ضروری جس کو آپ بدیہی کہہ سکتے ہیں، جس کو آپ واضح کہہ سکتے ہیں، اور دوسری قسم ہے تصدیق نظری۔ نظری بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کسبی بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جو نظر و فکر سے حاصل ہوتی ہے اس کے اندر کسب کا عمل دخل ہوتا ہے، پھر معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ 2 قسمیں ہیں۔ تو یہ ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ یہ جو دونوں ہیں، یعنی کون سے؟ ایک تصور اور دوسرا تصدیق، یہ ضروری طور پر یعنی بالکل واضح ہے یہ والی بات کہ یہ 2 قسموں میں تقسیم ہوتے ہیں، ایک ہے ضرورت کی طرف اور دوسرا ہے اکتساب بالنظر کی طرف۔ اکتساب بالنظر کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ کہ غور و فکر سے کوئی چیز حاصل کرنا، کسب سے، محنت کر کے، کوشش کر کے، مجاہدہ برداشت کر کے پھر آپ کوئی چیز حاصل کرتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے کسبی کہتے ہیں۔ اکتساب بالنظر آپ کہہ لیں، آپ اس کو نظری کہہ لیں، آپ کوئی بھی لفظ اس کو دے سکتے ہیں۔ یہ آگے وہی والی بات بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ معقولی چیز کا اعتبار کر کے مجہول چیز کو حاصل کرنا، صغرا کبرا ملا کر ایک آپ کوئی نتیجہ حاصل کرتے ہیں۔ معلوم تصدیقات کی مدد سے آپ نامعلوم تصدیق کو معلوم کرتے ہیں، یا اسی طریقے سے معلوم تصورات کی مدد سے آپ نامعلوم تصور کو معلوم کرتے ہیں۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ معقول چیز کا ملاحظہ کر کے، اس کو دیکھ کے، اس کا لحاظ کر کے، اس کا خیال کر کے پھر آپ مجہول چیز کو حاصل کرتے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے کسبی، اس کو کہا جاتا ہے نظری، اس کو کہا جاتا ہے اکتساب نظر۔ یہ تو ہو گیا پہلا پوائنٹ، جو عبارتی تہذیب کی وہ ہم نے یہاں پہ حل کر لی ہے۔ اب چلتے ہیں جو شرح تہذیب کے 4 پوائنٹ ہیں ان کی طرف ایک ایک کر کے۔ پہلے نمبر پر جو بات ہم نے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ کہا یکتسمانی، یکتسمانی یہ ہے اکتسام سے۔ اب اکتسام کا مطلب کیا ہے وہ ذرا سمجھ لیں۔ اشارے بتا رہے ہیں کہ جو اکتسام ہے اس کا معنی ہے اخذ القسمہ، قسمت کو لینا، یعنی تقسیم شدہ چیز کو حاصل کرنا، یہ مطلب ہوتا ہے اکتسام کا، جیسا کہ اساس کتاب کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے۔
یہ تو ہو گیا اقتسام کا معنی. دیکھیں ذرا، فرما رہے ہیں یکتسیمانی، یہ اقتسام سے، اقتسام کا مطلب ہوتا ہے قسمت کو لینا، جیسا کہ اساس جو کہ لغت کی کتاب ہے اس کے اندر بھی اسی بات کو ذکر کیا گیا ہے. پہلا پوائنٹ ہمارا ہو چکا ہے اقتسام کا معنی. اب آگے چلیں، آگے تصور اور تصدیق دو قسموں کی وضاحت کی جا رہی ہے. دیکھیں یہ جو کہا گیا نا یکتسیمانی، اب یکتسیمانی اس میں ضمیر ہے، اس ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ وہ مرجع بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس ضمیر کا جو مرجع ہے وہ تصور اور تصدیق ہے. یعنی تصور اور تصدیق یہ دونوں ضروری اور واضح طور پر تقسیم ہوتے ہیں. کس طرف تقسیم ہوتے ہیں؟ ایک ضرورت کی طرف تقسیم ہوتے ہیں اور دوسرا اکتساب کی طرف تقسیم ہوتے ہیں. اب یہاں پہ سمجھ لیں کہ ضرورت کسے کہتے ہیں اور اسی طریقے سے اکتساب کسے کہتے ہیں، جن کی طرف تصور اور تصدیق تقسیم ہوتے ہیں. ضرورت کا معنی حضرت نے کیا ہے الحصول بلا نظر، اور اکتساب کا مطلب کیا کیا ہے؟ الحصول بن نظری. یعنی ضرورت کا مطلب یہ کہ کوئی چیز بالکل واضح ہے، بالکل روشن ہے، اس کے حاصل کرنے کے لیے غور و فکر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یعنی غور و فکر کیے بغیر ہی وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے. تو یہ تو ہے ضروری، اس کو کہتے ہیں بدیہی، اس کو کہتے ہیں واضح. اور اکتساب یعنی جو حاصل کرنے کے لیے کسب کرنا پڑتا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، غور و فکر کرنا پڑتا ہے، پھر وہ چیز حاصل ہوتی ہے. یہ معنی ہے اکتساب کا. اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ تصور اور تصدیق یہ تقسیم ہوتے ہیں ان دونوں. کلم کا مطلب یہ کہ ان دونوں میں سے یہ دونوں تقسیم ہوتے ہیں. وصفین تھا یہ، اس میں جو نون تھا وہ نون اضافت کی وجہ سے گر گیا جب اس کی اضافت کی ضرورت کی طرف. یعنی یہ دو صفت کی طرف تقسیم ہوتے ہیں. ایک صفت کون سا ہے؟ وہ ضرورہ ہے. اب ضرورہ کی کسے کہتے ہیں؟ وہ یہ ای الحصول بلا نظر، جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. دوسری جو صفت ہے وہ ہے الاکتساب. الاکتساب کسے کہتے ہیں؟ ای الحصول بن نظری. تو اب خلاصہ یہ نکلے گا کہ تصور جو ہے وہ بھی ضرورت اور اکتساب کی طرف تقسیم ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے تصور کی دو قسمیں بنیں گی. ایک قسم ہوگی تصور ضروری، جسے کہا جاتا ہے بدیہی، جیسا کہ میں نے آپ کو بھی بتایا تھا اوپر. دوسری قسم ہوگی تصور نظری، جس کو تصور کسبی بھی کہا جاتا ہے. یعنی الاکتساب بالکسب، الاکتساب بالنظر، جو کہ نظر و فکر سے حاصل ہوتا ہے. بالکل اسی طریقے سے تصدیق کی بھی دو قسمیں بنیں گی. ایک ہوگی تصدیق ضروری، جس کو بدیہی کہا جاتا ہے، اور دوسری قسم ہوگی تصدیق نظری، جس کو کسبی بھی کہا جاتا ہے، جس کو الاکتساب بالنظر بھی کہا جاتا ہے. تو دیکھیں ذرا، یہی بتانا چاہ رہے ہیں فیاخذ تصور، تصور نے ایک قسم لے لی ضرورت کی، لہذا ہو گیا تصور ضروری. وقسم من الاکتسابی، اور ایک قسم لے لی اکتساب کی، لہذا یہ ہو گیا تصور کسبی. اور یہی حال ہے تصدیق کا. یعنی تصدیق نے بھی ایک قسم لے لی، کس کی؟ ضرورت کی، اور ایک قسم لے لی کسب کی، اکتساب کی. تو اس اعتبار سے تصدیق کی بھی دو قسمیں بن چکی ہیں. دیکھیں ہمارا دوسرا پوائنٹ بھی ہو گیا تصور اور تصدیق کی دو قسمیں، ضروری اور کسبی کی تعریف. یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں. ایک چیز رہ گئی ہے صریح اور کنایہ. یہ ایک اعتراض بھی ہو سکتا ہے، اس اعتراض کا جواب بھی یہاں پر دیا جا سکتا ہے. ہم اعتراض جواب بنا لیتے ہیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے. دیکھیں یہاں تک ہمارا ہو گیا تھا فل مذکور. دیکھیں اعتراض یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کہا یکتسیمانی، یہ جو تقسیم ہوتی ہے دو قسمیں. کون سی دو قسمیں تقسیم ہوتی ہیں؟ ایک تقسیم ہوتی ہے اس میں تصور کی، دوسری قسم ہوتی ہے تصدیق کی. لیکن آگے جو آپ ذکر کر رہے ہیں یہ تصور اور تصدیق، ان کی آگے تقسیم آپ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ تو تقسیم کر رہے ہیں ضروری اور کسبی کی. کہ آپ نے یہ کہا کہ ضروری کا ایک حصہ لے لیا تصور نے، وہ بن گیا تصور ضروری، اور اسی طریقے سے کسبی کا ایک حصہ لے لیا تصور نے، وہ بن گیا تصور کسبی. اسی طریقے سے تصدیق میں بھی آپ نے یہ کیا کہ تصدیق نے ایک حصہ لے لیا ضروری کا، وہ بن گیا تصدیق ضروری. تصدیق نے ایک حصہ لے لیا کسبی کا، وہ بن گیا تصدیق کسبی. تو یہ جو تقسیم ہے یہ تو ضروری اور کسبی کی تقسیم ہے، نہ کہ یہ تقسیم تصور اور تصدیق کی ہے. یہ ایک اعتراض ہے. اب اس کا جواب کیا دے رہے ہیں؟ دیکھیں جواب یہاں پر یہ دے رہے ہیں کہ یہ جو ضروری اور کسبی کی تقسیم ہو رہی ہے کس کی طرف؟ تصدیق اور اسی طریقے سے تصور کی طرف. اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں بدیہی و نظری کی تقسیم الی تصور و تصدیق، یہ ملزوم ہے. اور اس کو لازم کیا ہے؟ اس کو لازم یہ ہے کہ تقسیم التصوری و تصدیقی الی البدیہی و نظری،
تو یہاں پر ہوا یہ ہے کہ ملزوم بول کر لازم مراد لیا ہے، اور ملزوم بول کر لازم مراد لینا اسی کو کہا جاتا ہے کنایا، اسی کو کہا جاتا ہے ضمنی بات۔ تو خلاصہ یہ نکلے گا کہ یہاں پر ضمنی طور پر اور کنائے کے طور پر ہم نے تصور اور تصدیق کی تقسیم کی ہے، کیونکہ جب آپ نے ان دونوں کی تقسیم کریں گے تصور اور تصدیق کی طرف تو یہ تو ملزوم ہے، تو اس سے یہ والی بات بھی لازم آئے گی کہ تصور اور تصدیق یہ بھی ضروری اور کسبی کی طرف تقسیم ہوتے ہیں۔ یہ بات ذرا سمجھنے والی ہے، اس کو 2-3 مرتبہ ریپیٹ کریں گے پھر انشاءاللہ صحیح طریقے سے سمجھ آئے گی۔ اب ذرا کتاب کی عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ جو مذکور ہے اس عبارت میں صراحتاً وہ تو ضروری اور اکتساب کسبی اس کی تقسیم ہے، وَيُعْلَمُ اور اسی سے معلوم ہو جائے گا تصور اور تصدیق ان دونوں کا بھی تقسیم ہونا ضروری اور کسبی کی طرف ضمنی طور پر اور کنائے کے طور پر۔ پھر یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوگا کہ یہاں پر آپ نے تصور اور تصدیق کی جو تقسیم کی ہے اس ضروری اور کسبی کی طرف ضمنی طور پر کنائے کے طور پر، تو آپ صراحتاً کر دیتے، تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں صراحتاً ہم نے اس لیے نہیں کیا، کنایتاً اس لیے کیا کیونکہ کنایا جو ہے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے، زیادہ بلیغ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر غور و فکر کرنا پڑتا ہے، اس کے اندر تھوڑی جستجو اور طلب کرنی پڑتی ہے، تو پھر سے جو چیز حاصل ہوتی ہے تو اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس اعتبار سے تقسیم کی ہے ضمنی طور پر کنائے کے طور پر، نہ کہ صراحتاً تقسیم کی ہے جس طریقے سے صراحتاً ضروری اور کسبی کی تقسیم کی ہے۔